والصلاة والسلام على سيد الأمين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ونساء نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 18واں پارہ ہے اور سورہ نور ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 22 23 دو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان مبارک آیات کا سادہ سا مفہوم اس طرح ہے: اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے رسول اپنے ایمان دار امتیوں کو، ایمان والے امتیوں کو یہ میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول میرا یہ حکم اپنے ایمان والے امتیوں کو پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی حیاداری کی حفاظت کریں، اپنی عزت عصمت عفت مابی کو قائم رکھیں اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، یہ دو کام جب وہ کریں گے تو ان کا اندر پاک ہوگا، یہ ان کے تزکیے کی علامت ہوگی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، انہیں یہ بھی بتا دو کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو ان حرکتوں میں ایک ایک حرکت کو بڑی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خبیر کا مطلب ہے بڑی باریک بین، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم محسوس نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس خیانت کو دیکھ رہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، میرے رسول اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کو بھی مخاطب کر کے میرا پیغام سناؤ. پہلے مردوں کو سناؤ اور پھر عورتوں کو بھی یہ پیغام دو، میرا حکم بتاؤ ان کو. یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی
اپنی عزت کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن، اپنی خوبصورتی اور جو اللہ نے انہیں زینت عطا کی ہے اس زیبا و آرائش اور زینت کو ان رشتوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ما ظہر منہا، ہاں ہاتھ اور چہرہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور ڈھانپ کر رکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اس پاکیزہ خوبصورتی کو صرف اپنے خاندوں کے سامنے ظاہر کریں. اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور ان کے قریبی رشتہ دار، اپنے بھائی اور اپنی بہنیں، اور وہ خواتین جو گھروں میں رشتہ دار آتی جاتی ہیں، اور وہ ملازمین خواتین یا چھوٹی عمر کے بچے جو ملازم کے طور پہ یا بڑی عمر کے بزرگ جو گھروں میں آتے ہیں، ان کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی، اپنی جسم کی صاف کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. اور اگر انہوں نے زیور پہن رکھا ہو کسی فنکشن کے حوالے سے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تو اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھوں کو یا اس زیور والی جگہ کو اس طرح ہلا جلا کے نہ رکھے کہ جس کی زیور کی آواز دوسروں تک پہنچے اور وہ متوجہ ہو جائے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهُنَّ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس چھپی چیز کو، خوبصورتی کو اللہ کے حکم سے وہ چھپانا چاہتی ہیں وہ ان کی بے احتیاطی سے دوسروں کے سامنے آ جائے اور دوسرے غیر معلوم سے دیکھ سکے. جسم کا کوئی حصہ بھی اس طرح نہ ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، گھر میں مرد عورت بچے بوڑھے سب مل کر اللہ سے سچی توبہ کریں. توبوا الی اللہ جمیعا، سب مل کر فیملیاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، اور یہ عمل روزانہ کیا کریں. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یہ لازم ہے تمہارے لیے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. یہ آیات تھی سورہ نور کی 18ویں پارے سے، اور ان کا سادہ سا مفہوم جو میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھا. حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم چیزیں. محمد کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ترمذی شریف میں، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان سے ہے، اور جب حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ٹھکانہ جنت ہوتا. حیا اور ایمان، حیا کا تعلق ایمان سے ہے، اور جب ایمان اور حیا اکٹھے ہو جائیں تو اس کا نتیجہ جنت میں. پھر آپ نے فرمایا والبذاء من الجفاء، اور جو بے حیائی ہے، بے حیائی کا تعلق معاشرے میں ذلت و رسوائی ہے. معاشرے کو خراب کرنے کی پوزیشن بنتی ہے، اور جب بے حیائی یعنی بذاء اور جفا دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں اس کا نتیجہ آگ ہے، جہنم ہے.
ذلت و رسوائی ہے۔ اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور عی دو چیزیں جو ہیں یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، بے حیائی اور زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ العی قلت الکلام، حیا کے ساتھ اگر کسی بندے کے اندر عی کی صفت پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم باتیں کرنے والا ہوگا، تھوڑی گفتگو کرے گا، جامع بات کرے گا، لیکن زیادہ باتیں کرنا منافقت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا گیا البذاء والفحش فی الکلام، بذاء کا مطلب ہے کہ باتوں میں بے حیائی کو باتوں میں لوگوں کے سامنے رکھنا، اپنی باتوں میں فحش کو، بے حیائی کو ترتیب دینا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو رکھنا۔ وہ کثرت الکلام، یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آدمی زیادہ باتونی ہو، بے وقت باتیں کرتا رہے اور کثرت سے باتیں کرتا، جہاں بیٹھے خود کی باتیں ہی نہ ختم ہو، تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں ملانے کے لیے حیا بے حیائی ہر قسم کی باتوں کو ملاتا چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک آدمی اگر سچا ایماندار ہے تو حیادار ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس میں حیا موجود نہیں ہے تو پھر اسے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ میرا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایمان ہو اور حیا نہ ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایمان نہ ہو تو پھر حیا نہیں ہوتی، بے حیائی ہوتی۔ معجم طبرانی کی ایک حدیث جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر حیا کسی بندے کا نام ہوتا، اگر حیا کسی بندے کا نام ہوتا تو پھر یہ وہ بندہ ہوتا جو کمال قسم کا حیادار، جس کی نظریں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی شرمگاہیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے، وہ بندہ اللہ کے حکم کا نمونہ بن جاتا جو حیا جس کا نام ہوتا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کا نام حیا کی بجائے فحش کلامی کرنے والا ہوتا، اگر اس کا نام بذات ہوتا یا کوئی فحش نام ہوتا تو وہ بندہ اس معاشرے کا بدترین انسان ہوتا۔ ان دونوں مثالوں سے حضور نے فرمایا کہ عملی طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ حیا ایک پورے صالح کردار کا نام ہے اور بے حیائی ایک بد کردار، پورے کے پورے بد کردار آدمی کے کردار کا نام بے حیائی اور بد کرداری۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان جو ترمذی شریف میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ قال
قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی من اللہ والحمد للہ. جناب عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ سے حیا کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صدا لی. عبداللہ بات کو سمجھو، بات اس طرح نہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ سے حیا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ حق کس طرح ادا ہوتا ہے اللہ سے حیا کرنے کا. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ. اللہ سے حیا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ بندے کے دل و دماغ میں جو تصورات آئیں وہ تصورات اسے حیا پر مبنی تصورات، اس میں کوئی غلط سوچ نہ آنے پائے. اگر کوئی غلط سوچ آتی ہے تو وہاں ٹکنے نہ پائے، دماغ فوراً اس کو مسترد کر دے. یہ دماغ جو ہے یہ اللہ کی طرف حیا کرنے والا دماغ ہے. جو بندہ اپنے دماغ میں بے حیائی کی پلاننگ کرتا ہے، بے حیائی کو جگہ دیتا ہے، موقع دیتا ہے اور دل کو موقع دیتا ہے، اس کے ہاں بے حیائی کو رکنے کا موقع مل جاتا ہے، تو یہ حیاداری نہیں بلکہ بے حیائی ہے. اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ بندے کا دماغ جو سوچ رہا ہے اس کی سوچ کے اندر حیاداری کا پہلو غالب ہو، حیاداری کا پہلو غالب ہو. اور اگر کہیں حیا کے خلاف کوئی بات آئی ہے تو فوراً اس نے جھٹک کر اس کو پاک کر دیا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کا دوسرا پہلو وَتَحَفَّظَ الْبَطَنِ وَمَا هَوَىٰ. حیا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سے حیاداری تو بندے کے پیٹ میں جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ وہ کھا رہا ہے، جو کچھ پی رہا ہے، اس سے اللہ کی حیا کرے. کوئی حرام چیز کھانے پینے کی صورت میں اس کے گلے سے نیچے نہ اترے. یہ اللہ سے حیا کا ایک دوسرا طریقہ. ویسے بندہ کلمہ پڑھتا رہے، نعرے لگاتا رہے اور ادھر ادھر ماحول میں اپنی پہچان بناتا رہے اور حرام کھانے میں اسے کوئی شرم نہ ہو، حرام کمانے میں کوئی شرم نہ ہو، حرام کو استعمال کرنے میں کوئی شرم نہ ہو، اس کا اپنا پیٹ، اس کے بچوں کا پیٹ حرام سے پاک نہ ہو سکے تو یہ حیاداری نہیں ہے. حیاداری یہ ہے کہ بندے کا پیٹ، اس کی خوراک، اس کے کھانے پینے کا اکل و شرب، کھانے پینے کا سارا نظام اس کی بنیاد علت و حرمت پر ہو. حلال چیز اندر جائے گی، حرام چیز جو ہے اس کے تصور ہی نہیں ہوگا. یہ ہے حیا، اللہ کے سے حیا کرنے کا حق کا دوسرا پوائنٹ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَاءَ. اللہ سے حیا کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے. یہ حیاداری کی ایک پوزیشن ہے. موت یاد ہو اور موت کے بعد بندے کو قبر کے حالات سے واقفیت ہو. قبر کا حالات، قبر کی کیفیات، اس گڑھے میں جس میں اس کو ڈال کے آنا ہے اور مٹی میں ڈال کے آنا ہے، اس کیفیت کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے. یہ اس کی حیا کو کیفیت بڑھائے گی اور یہ حیا کی کیفیت کو اس کے ذہن میں پختہ کرنے کی علامت بنے گی. 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میں دوہرا رہا ہوں اس حدیث مبارک کو. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا انا لنستحیی من اللہ حق الحیا یا رسول اللہ والحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہم اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا لیس ذالک،
نہیں عبداللہ بات اس طرح نہیں ہے، اتنے میں بات ختم نہیں ہو جائے گی کہ ہمیں یاد آ رہے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں، آؤ سنو دھیان سے۔ اس حیا کا بنیادی رویہ یہ ہے کہ تمہارا دماغ اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی نہ سوچے، تمہارے دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہ آئے، کوئی ایسا نہ ہو جس میں تمہارا دماغ کسی ایسی چیز کو کیچ کرے، ایسی چیز کو لائے اور اسے جگہ دے کہ وہ دماغ میں رہے اور دماغ میں اسے سوچنے کا موقع ملے اس کے بارے میں۔ کیوں یہ غلط چیز آتی ہے تو دماغ عملاً آٹومیٹکلی اسے اٹھا کر باہر پھینک دے، یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی والبطن وما حوا، پیٹ کے اندر جو کچھ جا رہا ہے کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بندہ حیادار بن جائے، اور حیاداری کی پوزیشن یہ ہو کہ ایک ایک چیز مشکوک چیزوں سے بھی وہ بچنے کی کوشش کرے، مشکوک چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ ایک بڑی معروف روایت کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شاگرد نے ایک دن ان کو بتایا کہ حضرت آج جو آٹے کو خمیر لگانا تھا وہ آج موجود نہیں ہے، تھوڑا سا بیٹا پتہ کرو کہیں سے مل جائے تو اس کو لگا لو، نہیں تو پھر دیکھتے ہیں۔ خاموش ہو گئے، امام اپنے کام میں لگا تو شاگرد چلا گیا، روٹی پکی کھانا تیار کر کے اس نے امام کے آگے رکھا، ایک دو نوالے اٹھائے اور کھائے، کیونکہ روایت میں ایک نوالا منہ میں تھا چبا رہے تھے، اچانک دن یہ ہے وہ تقوی کی بات، حیا کی بات، اچانک دن میں بات آئی، پوچھا بیٹا وہ خمیر کہاں سے لائے؟ کہا حضرت وہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ کے گھر سے لایا ہوں، وہاں سے مل گیا تھا تو میں نے اسی کو لا کے آپ کے کھانا بنا دیا۔ آپ نے وہ جو منہ میں نوالا تھا اسے پھینک دیا، انگلی مار کے جو اندر گیا تھا اس کی قے کر دی، اور باقی روٹیاں اس کو کہا بیٹا لے جاؤ۔ اس واقعے پر ذرا غور کیجیے گا، مستند واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو امام کو شاگرد کہتا ہے کہ حضرت آپ کا بیٹا جو بڑا متقی ہے، عالم ہے، متقی ہے، عالم ہے، کوئی غلط رویہ ہم نے نہیں دیکھا، میں نے تو ان کے گھر سے یہ لایا تھا آپ کے لیے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ میرا بچہ متقی ہے، عالم ہے، لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے، اس کے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ گورنمنٹ کا آ رہا ہے، اس لیے یہ تقوی کے خلاف ہے کہ میں اس کے گھر کا کبھی بڑی روٹی کھاؤں۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے سردار اسمبلیوں میں بیٹھ کر اس حرام سود کی تائید کر رہے ہیں اور کچھ حیا کا پہلو نہیں ہے، نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہوئے اتنی غیرت ایمانی موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سود بڑا حلال ہے، مجبوری ہے، اور ایک فرد جو وہاں کھڑا ہوا، آپ اس کو جانتے ہیں، میڈیا نے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں، اور وہ بھی شیخ القرآن ہے، شیخ الحدیث ہے، مولانا عبدالرحمن چترالی، اس نے کہا مر جاؤں گا میں لیکن اس سود کے فرانس میں پر سائن نہیں کروں گا میں۔ مفتی صاحب نے اسے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اسمبلی سے حضرت آپ کو نکال دیا جائے گا، ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا خدا کی قسم تم سیٹ کی بات کرتے ہو، اسمبلی کے فلور کی باتیں آج کی باتیں، تم سیٹ کی بات کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں لڑائی مول نہیں لے سکتا، ایک چترالی کی بجائے کئی چترالیوں کی جانیں بھی حاضر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کرنے کے لیے، کہ تو سیٹ کی بات ہے، سیٹیں کیا ہیں؟
جزاکی اپنی جان بھی دے سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے حکم کے خلاف کبھی بھی کام نہیں کرتا۔ جہاں حالات اس طرح ہو جائیں، سود کھانا، حرام کو کھا کر ہضم کرنا، اور پھر ان معاملات میں حرام کا ماحول بنا دینا اور حرام خوروں کے ساتھ ہی رہنا، یہ وہ ماحول ہے جو پوری کی پوری قوموں کی مستقبل تباہ کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ماحول ہے جو قوموں پر اللہ کی ناراضگی اور ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آج کی جو ذلت اور رسوائی مسلط ہے ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، اس کی بھی بنیادی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور اس کے نظام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہی یہ وہی بنیادی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تیسرا پوائنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، حیا کا تقاضا تیسرا یہ ہے، اللہ سے سچی حیاداری یہ ہے کہ بندہ موت کو ہر وقت یاد رکھے، موت کو یاد رکھے، اور پھر موت کے بعد صرف موت نہیں، اس گڑھے کو بھی یاد رکھے کہ جس قبر میں مٹی کے اس گڑھے میں آدمی نے وقت گزارنا ہے، وہاں اکیلے رہنا ہے، اور وہاں جا کے فرشتوں کے سوال اور جوابات اور اس ساری کیفیت سے گزرنا ہے، اس کو آپ نے فرمایا یاد رکھیں۔ پھر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس حدیث کا آخری جملہ ہے جو میں ابھی بول رہا ہوں، آپ ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ ہم مر چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا گھر زیادہ سے زیادہ بڑا ہو، اس پہ خوبصورت فرش لگا ہو، ٹائلیں لگی ہوں، پتھر لگے ہوں، گھر کی آسائشیں ضرورتیں بڑی بڑی پوری ہوں، گاڑی اچھی ہو، اگر گاڑی ہے اس کا ماڈل بہتر ہو، یہ وہ ساری چیزیں جو آپ جانتے ہیں سارے حالات کے حوالے سے۔ سنیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو شخص آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس زندگی کے بدلے میں آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو لینا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ترک زینت دنیا، دنیا کی زیبائش، دنیا کی آرائش، دنیا کی سہولتوں کو چھوڑ کر آخرت کا فکر کرے، آخرت کی فکر کرے۔ دنیا میں ڈوب جائے گا تو پھر ڈوبتا چلا جائے گا، پھر ہوس ہوگی، پھر 1 2 3 4 ان چکروں میں پڑے گا، پھر امیدوں کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس ہوس کی کیفیت سے نکل کر وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِینَةَ الدُّنْیَا، جو آخرت کو چاہتا ہے، ہمیشہ آخرت کی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کی یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دنیا کی زیبائش و آرائش کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے لیے اپنا راستہ نکالے۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس بندے نے دنیا میں توازن اختیار کر کے ضرورت پوری کی لیکن عیاشی نہیں کی، خواہشات کو پورا نہیں کیا، ضرورت پوری کی، فمن فعل ذلك، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے صرف اپنی ضرورتیں پوری کی، آخرت پر نظر رکھی، اس کی تیاری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط استحیا من اللہ حق الحیا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ سے حیاداری کا حق ادا کر دیا، یہ وہ بندہ ہے جس نے حیاداری کو عملی نمونہ دے دیا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ما من شیء اسکر فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم کل قیامت کے دن اس ترازو میں جس میں اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ بھاری چیز جس کی سب سے زیادہ قیمت لگے گی اس بندے کے حق میں، وہ اخلاق حسنہ ہیں، وہ اخلاق حسنہ ہیں۔
اس کی نظر کی قیمت ہے، اس کی زبان کی قیمت ہے، اس کے کانوں کی قیمت ہے، سماعتوں کی قیمت ہے، دماغ میں آنے والے خیالات کی قیمت ہے، دل کے کیے ہوئے فیصلوں کی قیمت ہے، اعضاء اور جوارح ہاتھ اور پاؤں کی قیمت ہے، شرمگاہ کے رویوں کی قیمت ہے۔ یہ وہ پورا جسم ہے، اس جسم کو اگر اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمال قیمت لگائیں گے، اور قیامت کے دن اس کے میزان میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور جو بندہ بے حیائی کے رویوں کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو پسند کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کرنے کی بجائے بے حیائی کی گفتگو کو پسند کرتا ہے، گالم گلوچ کو اپنی عزت سمجھتا ہے، گالم گلوچ نکالنے کو، دوسرے کی انسلٹ کرنے کو، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو حق کھانا اور دوسرے کو اپنے سے ذلیل و رسوا کم تک سمجھنا، ان حالات، ان چیزوں کے حالات پیدا کر دینے والا شخص خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں یہ ہے کہ بین اللہ یغضب، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو۔ بے حیا آدمی سے اللہ ناراض ہے، بدتمیز آدمی سے اللہ ناراض ہے، بد اخلاق آدمی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو، حضور فرماتے ہیں کہ موقع آتا ہے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں جبرائیل اس بندے سے میں ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرشتوں کو بھی بتا دو کہ سارے فرشتے اس سے نفرت کریں، یہ محبت کے قابل نہیں بلکہ نفرت کے قابل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اگر آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو رویہ بنے گا، ورنہ آج جو کچھ بابر یونیورسٹی میں ہوا، جو کچھ گومن یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ان تعلیمی اداروں میں جہاں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو سیکھنے کے لیے بھجوا رہے ہیں، وہاں گٹر کھلے ہوئے ہیں اور گندے گٹر کے کیڑے ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذلت اور رسوائی کے انہوں نے نمونے بنا لیے ہیں اور تاریخیں لکھ دی ہیں، اور پھر قوم اب تک بے حسی کی کیفیت میں ہے، اور پھر کوئی کیفیت، کوئی انداز، ایک باہر کی چوکیدار سے لے کر اس ادارے کے سربراہ تک پورا کا پورا نظام ہے جو ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف وہاں کی بات نہیں ہے، آپ اپنی رہائش گاہوں میں، یہ گلیوں بازاروں میں، روڈ کے چوکوں میں، گلیاں بازاروں میں دیکھیں گے، یہ ذلت اور رسوائی یہاں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اپنے ارد گرد آپ کے ماحول کو دیکھیں،